بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم جناب. جی جناب، ہم لوگ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں. کچھ ایک دو ایگزامپلس بھی کی تھی ہم لوگوں نے. آج کچھ ایگزامپلس اور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اردو فقروں کو انگلش میں. جی ٹارگٹ ہمارا وہی رہے گا. کچھ فقرے میں نے لکھے ہوئے ہیں ادھر. وہ کھانا کھا رہے تھے، کیا ہم اسکول جا رہے تھے، عائشہ کپڑے نہیں دھو رہی تھی، تم سبق یاد نہیں کر رہے تھے، کیا پاکستان میچ جیت رہا تھا، استاد طلبہ کو نہیں پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے کہ جی؟ چلیں وہ ٹارگٹ لکھتے ہیں سائڈ پہ. سب سے پہلے کیا ٹارگٹ ہوتا ہے؟ پہچان کرنا. دوسرا ٹارگٹ ہوتا ہے اسٹیٹس چیک کرنا. تیسرا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ بنانے کا طریقہ. جی پہلا فقرہ دیکھیے، وہ کھانا کھا رہے تھے. پہچان کیجئے. پہلا ٹارگٹ ہے. اردو فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی وغیرہ آتا ہے. آپ لوگ پہلے لکھ چکے ہیں، وہ اپنے سامنے نکال کے رکھیے اور دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ پہچان میں، کہ اردو فقرے کے آخر میں رہا تھا، رہے تھے یا رہی تھی وغیرہ آتا ہے. تو اس فقرے میں رہے تھے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پہچان ہو چکی ہے. اسٹیٹس کیا ہے؟ سمپل ہے، نہ کچھ پوچھا گیا ہے نہ کچھ نہیں ہے. بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ میں ادھر ساتھ ساتھ میں لکھتا جا رہا ہوں. سادہ فائل کے بعد واز یا ور لگا کر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہی تھا جی. اب لکھیے فائل کیا ہے. وہ کون سا وہ ہے؟ تھے. مطلب پلورل ہے تو وہ یہاں پہ پھر دے آئے گا. ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ واز کس کے ساتھ لکھنا ہے اور ور کس کے ساتھ لکھنا ہے اور یو کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے. واز ہر سنگولر کے ساتھ لکھیں گے، ور ہر پلورل کے ساتھ لکھیں گے اور یو کے ساتھ ور لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لکھیے فائل آ گیا دے. فائل کے بعد واز یا ور. دے ایک پلورل ہے، ایک سے زیادہ بندے ہوتے ہیں دے، تو ہم لکھیں گے دے ور. کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانا ہوتا ہے ایٹ، جسے ہم ورب کھانا اردو میں دو طرح لکھتے ہیں، ایک کھانا پھر کھانا. ایک ہے فوڈ، جو چیز ہم لوگ کھاتے ہیں وہ فوڈ. اور کھانا جب ورب کے طور پہ آئے گا تو ہم اسے لکھیں گے کہ ایٹ ہے. ایٹ. ٹھیک ہے. دے ور ایٹنگ. ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگ گیا. دے ور ایٹنگ فوڈ. کوئی پرابلم، کوئی کنفیوژن؟ دیکھیے اسے پھر دیکھتے ہیں. اردو فقرے کے آخر میں رہے تھے وغیرہ آتا ہے تو کیا آیا؟ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اسٹیٹس اس کا چیک کیجیے. یہ سمپل ہے. سمپل بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فائل کے بعد واز یا ور لگا کر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی.
اب یہاں پہ جو ہمارے پاس فائل ہے، سبجیکٹ ہے، وہ کیا ہے؟ دے، جسے ہم فائل کہتے ہیں. فائل کے بعد دے ایک پلورل فارم ہے سبجیکٹ کی، تو ہم اس کے ساتھ ور لکھیں گے. دے ور، ایٹ ہوتا ہے فرسٹ فارم، ایٹ ایٹ ایٹن. دے ور ایٹنگ، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگ گیا. دے ور ایٹنگ فوڈ. فوڈ جو ہے یہ ایز اے آبجیکٹ ہے، اس پر کام کیا گیا، اس کے لیے کام کیا گیا. یہ ایز اے ورب ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کانٹینیوس بنانے کے لیے جو آئی این جی لگتا ہے ورب کے ساتھ، یہ آئی این جی ظاہر کرے گا کہ ابھی یہ فقرہ کنٹینیو ہے، یہ ختم نہیں ہوا، کام ابھی چل رہا ہے. ابھی وہ پاسٹ میں کھانا کھا رہے تھے. چلیں جی، یہ پہلا فقرہ ہو گیا ہمارا. دوسرا دیکھیے، کیا ہم اسکول جا رہے تھے؟ پہچان کیجئے، رہے تھے، یہ بھی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اسی کی پہچان ہے. یہ اسٹیٹس چیک کیجئے اس کا کیا استعمال ہوا ہے، اور کوسچن مارک لاسٹ پہ. تو یہ سوالیہ انٹروگیٹو ہو گیا، سوالیہ ہو گیا. سوالیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فائل سے پہلے واز یا ور، اور فائل کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی. ٹھیک ہو گیا جی، یہی تھا. یاد بھی رکھا کرو یار، فائل سے پہلے واز یا ور، اور فائل کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی. جی ابھی پہلے یہاں پہ فائل دیکھتے ہیں، سبجیکٹ دیکھتے ہیں. کیا ہم ہیں وی. وی ایک پلورل فارم ہے سبجیکٹ کی، تو ہم اس کے ساتھ ور لکھیں گے. فائل سے پہلے لکھیں گے ور وی، ورب ادھر کیا ہے؟ جانا. ور وی گوئنگ ٹو اسکول. جی ہو گیا دوسرا فقرہ بھی. عائشہ کپڑے نہیں دھو رہی تھی. پہچان کیجئے، اردو فقرے کے لاسٹ پہ ہے رہی تھی، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اسٹیٹس چیک کیجئے کہ یہ نہیں ہے، یعنی نیگیٹو ہے. نیگیٹو بنانے کا طریقہ کیا تھا کہ فائل کے بعد واز ناٹ یا ور ناٹ. فائل کے بعد واز ناٹ یا ور ناٹ لگا کر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی. میں ادھر صاف نہیں لکھ رہا کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ یہ سب کچھ ڈیٹیل میں لکھ چکے ہیں. یہاں پہ جسٹ ایک ریفرنس کے لیے میں لکھ رہا ہوں. فائل کے بعد واز ناٹ. فائل کیا ہے؟ عائشہ. عائشہ ایک نیم ہے، ایک سنگل نیم ہے، تو کیا لکھیں گے؟ عائشہ واز ناٹ کپڑے دھونا، واشنگ دی کلوتھس. عائشہ واز ناٹ واشنگ دی کلوتھس. جی کہیں پہ کوئی پرابلم ہے؟ عائشہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ سنگولر ہے، اس کے سنگولر کے ساتھ واز آئے گا. فائل کے بعد واز ناٹ یا ور ناٹ ہم لکھ چکے ہیں پہلے، ہمیں پتہ ہے آلریڈی کہ یہاں پہ ساتھ میں نیگیٹو میں ناٹ لکھتے ہیں. عائشہ واز ناٹ، فرسٹ فارم ہے واش،
سیکنڈ جو ساتھ میں لگا ہوا پارٹ یہ ہے آئی این جی، اس کو جاری کو شو کرنے کے لیے کہ یہ ابھی کام چل رہا ہے. دی کلوز، عائشہ واز ناٹ واشنگ دی کلوز. تم سبق یاد نہیں کر رہے تھے. یہ بھی سمپل ہے، ویسے ہی ہے، نیگیٹو ہے، آسان سا ہے. تم یعنی یو، ہم لوگ پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یو کے ساتھ کیا آئے گا، واز آئے گا یا ور آئے گا. پہلے تو لکھتے ہیں یو ور ناٹ، فائل کے بعد واز ناٹ یا ور ناٹ. یو کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ور ناٹ آئے گا. یو ور ناٹ، یاد کرنا، لرننگ، LEARNING. لرننگ بھی ہوتا ہے، میمورائزنگ بھی ہوتا ہے. میمورائزنگ زبان نہیں یاد کرنا، اور لرننگ سیکھنا. کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. یو آر ناٹ میمورائزنگ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لرننگ بھی لکھ سکتے ہیں، دی لیسن. کیا پاکستان میچ جیت رہا تھا؟ رہا تھا، پہچان کیجئے. اردو فکر کے آخر میں رہا تھا آیا ہے تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا فکرہ ہوا. اس کا سٹیٹس چیک کیجئے تو لاسٹ پہ کوشچن مارک بھی ہے اور کیا بھی ہے، تو یہ انٹروگیٹو ہے. پاکستان ایک سنگل ورڈ ہے، ایک سبجیکٹ اس میں جو ہے پاکستان، اسے کوئی بھی کنٹری، ایک تو کنٹری کو ہم ایز اے فیمیل لیں گے، فیمیل سیگا ہوگا اس کا جب بھی آپ نے آبجیکٹ لکھنا ہے، ہز نہیں لکھنا، کنٹری کا ہر ہوتا ہے. جب بھی آپ اس کی پوزیسو فارم بھی لکھیں گے تو اس کو آپ نے ہر لکھنا ہے، ہز نہیں لکھنا. ہر نیشنلز لکھیں گے، مثلا پاکستان از اے کنٹری، ہر نیشنلز آر مسلمس، موسٹلی مسلمس، ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی کنٹری، ایک تو سنگولر ہوگا، دوسرا وہ فیمیل ہوگا. جب لکھتے ہیں تو جیسے ہم اردو میں جس کے ساتھ ایک کنسیپٹ ہے ہمارا کہ جس کے ساتھ کا آ جائے گا وہ میل کا سیگا ہوگا، جس میں کی آ جائے گا وہ فیمیل کا سیگا ہوگا. ایسے سمجھیے انگلش میں کہ کوئی بھی کنٹری وہ ایک تو سنگولر گنا جائے گا، دوسرا وہ فیمیل سیگے میں آئے گا. کیا پاکستان میچ جیت رہا تھا؟ جی سنگولر ہے پاکستان. واز پاکستان لکھیں گے، واز پاکستان کا پی کیپٹل کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے. واز پاکستان. ون ہوتا ہے جیتنا. اب یہاں پہ جب وننگ لکھیں گے تو ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ دیکھیے ون، یہ میچ جیتنا. سیکنڈ فارم ہے اس کی ون، تھرڈ فارم ہے ون. جب فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لکھیں گے یہاں پہ تو ایسے نہیں لکھ دیں گے. جب کسی بھی لاسٹ لیٹر سے پہلے واول آ جائے گا تو ہم اس لاسٹ والے کو ڈبل کریں گے. اگر سنگل واول آتا ہے پیچھے کسی بھی ورب کے لاسٹ پہ، جو لاسٹ والا جو اس کا نمبر، جو لاسٹ والا ہے ہم کیا کہتے ہیں لیٹر، اگر لاسٹ والے لیٹر سے پہلے واول ہے، ایک واول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اسے ہم ڈبل کریں گے جب آئی این جی ساتھ میں لگائیں گے. جیسے RUN، رن ہوتا ہے دوڑنا، لاسٹ جو لیٹر ہے اس سے پہلے واول ہے، تو ہم رننگ ایسے ڈائریکٹ نہیں لکھ دیں گے، این کو ڈبل کریں گے. کسی بھی ورب کے لاسٹ والے لیٹر سے پہلے اگر ایک ہی واول ہے تو ہم کہیں گے کہ جب آئی این جی ساتھ میں لگانا ہے تو اس لاسٹ والے لیٹر کو ڈبل کریں گے پہلے، پھر ساتھ میں آئی این جی لکھیں گے. صحیح ہے؟ کوئی کنفیوژن؟ ساتھ میں جیسے جیسے نئے ورڈز آتے جائیں گے تو ہم لوگ اس کو وہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں گے، پھر آئیڈیا بھی مور کلیئر ہوتا جائے گا.
چلیں آگے لکھتے ہیں یہاں پہ وننگ یعنی ڈبل اینڈ آئے گا. واز پاکستان وننگ دی میچ؟ کوشچن مارک. استاد طلبا کو نہیں پڑھا رہا تھا. استاد ایک سنگولر ہے، یا اساتذہ ہوتا تو پھر یہاں پہ پلورل ہوتا. استاد یہاں پہ جو ہے استاد ایک سنگولر ہے، طلبا پلورل ہے. ٹھیک ہے. پہچان کیجئے پہلے رہا تھا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اب دیکھیے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، نیگیٹو ہے. فائل کے بعد واز ناٹ یا ور ناٹ لگا کر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی. استاد ٹیچر یہ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس ادھر. دی ٹیچر سنگولر ہے، واز ناٹ ٹیچنگ دی اسٹوڈینٹس. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کنفیوژن؟ ان ایگزامپلز میں ہم لوگوں نے 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر کیے ہیں. ایک تو یو کے ساتھ ہمیشہ ور لکھنا ہے. دوسرا کسی بھی ورب کے آخری لیٹر سے پہلے اگر کوئی واول ہو اسے ڈبل کرتے ہیں آئی این جی لگانے سے پہلے. یعنی کوئی بھی لیٹر ہو جیسے RUN WIN ون، اور کون سا ہے، ہاں یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ آیا ہے ایٹنگ. ہماری شرط کیا تھی کہ لاسٹ والے لیٹر سے پہلے اگر واول آ جائے. واول کون کون سے ہوتے ہیں؟ AEIOU. یہاں پہ اب اے بھی آ گیا، ای بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو اسے ڈبل کریں گے؟ نہیں کریں گے. وجہ کہ 2 واول آ گئے اکٹھے. 2 واول اگر اکٹھے آ جائیں تو پھر سے ڈبل نہیں کریں گے. اگر ایک سنگل واول آئے، جیسے یہاں پہ سنگل واول ہے، یہاں پہ سنگل واول ہے، تو اسے ہم ڈبل کریں گے. صحیح ہے. کچھ چیزیں بعد میں کرنے والی ہیں. سم ٹائمز لاسٹ پہ واول آتا ہے، جیسے رائٹ. اگر واول بعد میں آ جائے WRITE رائٹ، اب کیا کریں گے؟ اب جب آئی این جی لکھیں گے تو واول کو ہٹا دیں گے ایسے. جیسے جیسے فکرے آتے جائیں گے آگے ہم لوگ وہ ڈسکس کرتے جائیں گے. سبھی کو ایک بار میں سمجھنا شروع کر دیں گے تو کنفیوژن پکی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو ابھی زیادہ نہیں چھیڑ رہا. بس ہلکا سا جو یہاں پہ آ گیا ورب، اس کے حساب سے میں اس کو تھوڑا سا بریف کر رہا ہوں. چلیں جی، اپنا خیال رکھیے. کچھ ٹینس کیے ہیں، کچھ فکرے لکھے ہم لوگوں نے، ٹرانسلیٹ کیے ہیں. کچھ آئیڈیا کلیئر ہوا ہوگا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کریں گے. پھر یہ جب تینوں کنٹینیوس ہو جائیں گے تو ان کے مکس ٹینسز کی، مکس فکروں کی ایک ایگزامپلز لے کے پھر پریکٹس کریں گے، تاکہ یہ تھوڑے سے یعنی کلیئر ہو جائیں کہ آگے چل کے تاکہ ہمیں پرابلم نہ ہو پرفیکٹ کنٹینیوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. السلام علیکم.